بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اقرأ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز از جان بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ایک انتہائی اہم عنوان کو لے کر ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے۔ وہ عنوان جیسا کہ اشتہارات پہ آویزہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کے مختلف دل نشین پہلوؤں پر ہمارے شیخین کریمین حفظہم اللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ ان کی موجودگی میں زیادہ دیر آپ سے ہم کلام ہونے کو ان کی سوء ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین گوشہ بطور داعی الی اللہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صفات کے ساتھ قرآن حکیم میں تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن کے ساتھ بنا کر بھیجا اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اور سورہ یوسف کی وہ آیت شریفہ جو آپ آغاز میں سماعت فرما چکے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک الفاظ میں اپنی دعوت کا منہج بیان فرما دینے کا حکم دیا، اور اس میں دعوت کا منہج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری قرار دی گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی، نبی علیہ السلام آپ ببانگ دوہل اعلان کر دیجئے، یہ ہے میرا راستہ بالکل واضح، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری دعوت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے، اور اللہ کی طرف دعوت علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ ہے، بغیر بصیرت کے نہیں۔ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص بھی اسی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے گا جو میری اتباع کا دم بھرنے والا ہے۔ اب ہم سب بلا شک و ارتیاب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ ہمارا نصب العین ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منہج کو اپنانا یہ اسی اتباع کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ہم لفظ بصیرت پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بصیرت کے اوپر مبنی دعوت یہ اندھی دعوت نہیں ہے،
بصیرت کے دو پہلو، ایک یہ کہ دعوت دینے والے کو یہ پتہ ہو کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ سمجھائے کہ میں آپ کو اصل میں بتانا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو کس مدعا کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا پہلو ہے اس کا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں بھی صحیح ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ بصیرت پر مبنی دعوت نہیں ہے، بلکہ بصیرت پر مبنی دعوت کیا ہے؟ ما وافق الکتاب والسنہ فہو حق وما خالف الکتاب والسنہ فہو باطل۔ جو چیز، جو قول، جو رائے، جو عمل کتاب و سنت کے موافق ہے، اس کے حق ہونے میں مجھے اور آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عمل کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس کے باطل ہونے میں مجھے اور آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم شک شبے میں ہیں، تو بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ بصیرت نہیں ہے۔ یاد رکھیے بصیرت پر مبنی دعوت وہ کثرت کے تابع نہیں ہوتی، اکثریت کی محتاج نہیں ہوتی، جمع غفیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام ایسے دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جو امتیں اور ان کے انبیاء دکھائے گئے، بعض ایسے بھی میں نے دیکھے کہ زندگی بھر دعوت دینے کے نتیجے میں کسی کا صرف ایک امتی بنا، کسی کے دو امتی بنے، اور بعض میں نے ایسے انبیاء علیہم السلام بھی دیکھے کہ ان کی زندگی بھر کی دعوت کے نتیجے میں ان کا ایک بھی ساتھی نہیں بنا۔ کیا معنی ہوا؟ کہ دعوت اللہ وہ بصیرت پر مبنی ہوتی ہے، اکثریت پر، کثرت افراد کے اوپر یہ مبنی دعوت نہیں ہے، اکثریت کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں اگر بصیرت کے اوپر دعوت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی بیسیوں اور کئی ایک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد کو اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں وہ مشرف بہدایت کر دے، تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ لیکن اس دعوت کو مشروط کرنا کثرت کے اوپر، یہ بصیرت پر مبنی دعوت نہیں۔ بصیرت کیا ہے؟ جو صریح اور صحیح نص ہے وہ بصیرت ہے، اس کے مطابق ہماری بات ہے۔ نحن نتبع الدلیل نحن ندور مع الدلیل حیث دارا، جہاں دلیل ہمیں لے جائے ہم اس کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا پابند کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرو گے کہ تیرا عمل بھی ٹھیک ہے میرا عمل بھی ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن و سنت کے صریح اور صحیح دلائل وہ کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں، وہ کسی ایک طرف ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہیں تو اس کا معنی ہے آپ کی دعوت بصیرت پر مبنی دعوت نہیں ہے۔ بصیرت پر مبنی دعوت ہونی چاہیے، خواہ اکثر لوگ آپ کی دعوت کو جھٹلا دیں، ہاں اس میں حکمت، کہاں نرمی ہو کہاں سختی ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ہونی بصیرت پر مبنی چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بصیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو اپنے مقاصد واضح ہونے چاہیے۔ آپ کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دعوت دینے کے نتیجے میں، تو اس حوالے سے چار باتیں آپ کے گوش گزار کریں۔ سب سے پہلے داعی اللہ کا مقصد حسن نیت کے بعد
غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہم نے بلانا ہے اس کا مقصد اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی مقصد بیان فرمایا اپنے رسول کو بھیجنے کا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے۔ ہمیں ان کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا مقصود غلبہ اسلام ہونا چاہیے، اور غلبہ اسلام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ سلف صالحین وہ ان دو کو مختلف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ بات معروف تھی، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام کا داعی تو ہوں لیکن میرے سامنے سنت کی بات نہ کرو، سنت کا وہ استخفاف کر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، آپ کی احادیث کا، وہ یہ کہے کہ مجھے یہ باتیں نہ بتاؤ، ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ کس اسلام کی پھر دعوت دے رہے ہیں؟ اگر اسلام میں سے سنت کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام نام کس چیز کا ہے؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منقول ہوا، سنت کے اندر عقائد بھی شامل ہیں، ہمارا عقیدہ بھی سنت کے مطابق، ہمارا عمل بھی، ہماری عبادات بھی، ہمارا لین دین بھی، ہمارے اخلاق بھی، غرض یہ کہ زندگی کے ہر گوشے سے سنت کی خوشبو آنی چاہیے، یہ ہے اسلام۔ اگر آپ کہیں کہ اسلام کی ہم دعوت تو دیں گے لیکن سنت کو ہم پس پش ڈالیں گے تو یہ غلبہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامک ٹچ ہے۔ اسلامک ٹچ تو ہو سکتا ہے ورنہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی غلبہ دین اور غلبہ اسلام کے نام اور عظیم مقصد کا مذاق ہے۔ اس کی مثال کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک رسم کو دیکھیے، وہ کیا ہے کہ اپنے بہن بیٹی کی شادی میں تمام اقسام کی خرافات کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے، رشتہ قائم کرنے سے لے کر رخصتی تک کوئی کام سنت کے مطابق نہیں، لیکن بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اصل تو قرآن کی تعلیمات تھیں، قرآن کے احکام اور فرامین، ان کے مطابق اپنی خوشیاں غمیاں ان کو بنانا تھا، ان کو سنوارنا تھا، لیکن ساری عادات، سارے کام وہ اس قرآن کی تعلیمات کے خلاف کر کے پھر اسلامک ٹچ کے نام کے اوپر بچی کو رخصت کرتے ہوئے جس طرح قرآن کا سایہ اوپر کر دیا جاتا ہے، بے نہیں یہی حال ہے۔ اگر آپ سنت کو پس پش ڈالتے ہیں، اگر آپ اسلام میں سے سنت کو نکال دیں تو پھر اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ کے ہاں وہ اس بات کو اللہ رب العزت کا اتنا عظیم انعام سمجھتے تھے۔ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، کیا ان کا قول آپ علماء سے نہیں سن چکے؟ اور یہاں تو ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، وہ تو ماشاءاللہ خود جانتے ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، لا ادری ای النعمتین افضل، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت بڑی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں۔ دو نعمتوں میں سے مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آ سکی کہ نعمت بڑی کون سی ہے۔ ایک یہ کہ ان ہدانی للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، اور دوسری نعمت کہ وَأَنْ عَافَانِي مِنَ الْأَهْوَاءِ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان احوا سے، ان بدعات سے، خرافات سے دور رکھ کے سنت کے اوپر کاربند کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں اسلام کی نعمت بڑی نعمت ہے یا سنت کے اوپر اللہ نے مجھے کاربند کیا ہے یہ نعمت بڑی نعمت ہے؟ میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا۔ یہ ہمارے نزدیک اگر سنت کا استخفاف ہو جائے تو پھر آپ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات کہ غلبہ اسلام یہ مقصد ہے، اور غلبہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یہی اسلام ہے، اسلام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یا دوسرا مقصد جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے داعی اللہ کے لیے؟ وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت کو آگے سونپنا ہے۔ یہ داعی اللہ کا کام ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم آج تک نہیں سمجھ پائے تو اپنے مقاصد کو ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں، ان کے اوپر نظر ثانی کریں کہ میں کیوں دعوت اللہ کر رہا ہوں۔ دوسرا مقصد یہ کہ جو اللہ کی طرف سے امانت ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے لی ہے، بزرگوں سے، اہل علم سے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اسی امانت کو آگے سونپنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، انکم تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، کہ تم مجھ سے سنتے ہو، اے صحابہ کی جماعت تم مجھ سے سنتے ہو، پھر تم سے سنا جائے گا، پھر ان سے سنا جائے گا جنہوں نے تم سے سنا ہوگا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نہ سنا ہوتا تو صحابہ سے سننے کی اہمیت نہ ہوتی۔ صحابہ سے سنے جانے کی اہمیت ہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور آپ سے سن کے پھر صحابہ سے جنہوں نے سنا وہ قابل اعتماد ہیں، اور جس کا یہ سلسلہ سند نہ ہو اس کے پاس وہ امانت پہنچی ہی نہیں ہے، وہ آگے بیان کیا کرے گا؟ ایک تو ہمارے پاس ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم نے امانت آگے سونپنی ہے کیا یہ واقعی وہی امانت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کے تشریف لے گئے تھے؟ اس بات کا پہلے داعی اللہ کو یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ جس کے سامنے زانوِ تلمس طے کر رہے ہیں، جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں، جس کو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، جس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کو مکمل یقین ہو گیا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی امانت ہے جو صحابہ نے آگے سونپی تھی؟ اور وہ ایک تسلسل جو اہل علم کا، محدثین کے واسطے سے چلتا چلا ہمارے تک پہنچا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ یہ دین کا حصہ ہے سند، تو جس کا علم وہ سند کے ساتھ نہ ہو، جس کا کوئی استاذ نہ ہو، جس کے بارے میں اہل علم یہ نہ کہیں کہ جناب اس نے ہم سے سنا ہے، یہ ہمارا طالب علم ہے، اس انسان کے پاس ہم اپنے ایمان کا مذاق نہیں بنا سکتے۔ یہ اپنے ایمان کا مذاق بنانا ہے، اس کی خواہشات کے پیچھے ہم نہیں چل سکتے۔ ہمیں کسی کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، اور قرآن و سنت کی اتباع مشروط ہے اس امانت کے ساتھ جڑنے کے ساتھ کہ جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر صحابہ سے سنا گیا، اور وہ سننے کا سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ امانت کو سونپنا یہ داعی اللہ کا مقصد ہونا چاہیے۔ تیسرا مقصد داعی اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ داعی اللہ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اوپر سے اغلال کا بوجھ اتارنا ہے، جو ان کے اوپر طوق ڈال دیے گئے ہیں بدعات کے، خرافات کے، دین کے نام کو استعمال کر کے ایسی ان کے اوپر وزن ڈال دیے گئے ہیں، بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، ایسے کاموں کے اوپر ان کو لگا دیا گیا ہے جن کا اسلام کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ داعی اللہ کا کام ہونا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے بدعات کا رد کرنا ہے، صرف سنت کا احیاء ہی نہیں،
بلکہ اماتہ بدعات بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بدعات ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اسلام کا صافی اور شافی آپ جو ہے وہ شفاف چہرہ ان کے سامنے رکھیں گے، آپ اس انداز سے بیان کریں گے کہ بھئی اسلام میں سہولتیں ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ قرآن حکیم ہمیں بار بار یہ باتیں بتا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ ہے اسلام۔ اور جو کچھ بوجھ آپ کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں اسلام کی پابندیوں کے علاوہ، وہ سب کے سب بوجھ ہیں، ان کو کس نے اتارنا ہے؟ کس نے اتارنا ہے؟ یہ آپ نے اتارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بھی کروایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سب سے بڑا بوجھ اللہ کی قسم وہ شرک کا بوجھ ہے۔ اکیلے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، اس کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر کسی کے معبود ہونے کی نفی کرنا، یہ اتنی بڑی سہولت ہے، اتنی بڑی آسانی ہے کہ اس کی اور کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان نماز پنج وقتہ کو بوجھ مت سمجھیے، نوافل کو کثرت سے کے ساتھ پڑھنے کو بوجھ مت سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو ہم نہ جانے کس کس جگہ پہ اپنے سر کو جھکا رہے ہوتے، کہاں کہاں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس توحید کی برکات سے ہمارے اوپر سے ان اغلال کو جو شرک کی صورت میں ہے ان کو اتار دیا ہے۔ تو یہ داعی اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کے اوپر سے اغلال کو اتارے، اور جتنی بدعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ فوتگی کی صورت میں ہو، شادی بیاہ کی صورت میں ہو، ان سب کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو بیشتر اغلال ہی ملیں گے۔ ان کو ختم کرنا یہ آپ کا کام ہے، ایک داعی اللہ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعوت اللہ جو بصیرت والی دعوت ہے، اس میں یہ منطق اور فلسفے کی بھول بھلائیوں میں پڑے بغیر خالص سیدھی سیدھی دعوت، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، اس کو پیچیدہ بنانے کی جو کوششیں کرنے والے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ بڑی منطقی باتیں کرتے ہیں، بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں فلسفی نہیں بننا، ہمیں سلفی بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ سلفی بننا ہے۔ یہی ہمارا دین ہے۔ فلسفیوں کی موش گافیوں کے اندر پڑھ کے ہم اپنے آپ کو راہ راست سے ہٹا لیں گے، اور کسی سے ہمیں اس حوالے سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کے علماء کو یہ فلسفیانہ گفتگویں نہیں آتی، ان کو منطق نہیں آتی، وہ تو الحمدللہ ایک الگ بات ہے، ہمارے علماء ماشاءاللہ ہر میدان میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اور ہم خود طالب علم یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت اور متاثر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس حدیث کا علم ہے، جو ماہر فن رجال ہے، جو انسان صحیح اور سقیم حدیث کے اندر فرق کرنے والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فہم سلف عطا کیا ہوا ہے، جو اقوال صحابہ آثار صحابہ کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے باتیں جن کی بنا پہ مجھے اور آپ کو کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ فلسفیانہ باتوں کی وجہ سے ہم متاثر ہوں گے تو پھر قرآن اور حدیث کیا چیز ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ آخری بات، یہ کیوں دعوت اللہ کرنی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کے حجت کو تمام کر دیا جائے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے فرمائی تھی، اور ان سے اس بات کے بارے میں پوچھا تھا۔ فرمایا تھا، اِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ،
تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ہم کہیں گے انکا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کے پھر لوگوں کی طرف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جو پہلو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی بصیرت کی جو دعوت ہے یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی دعوت اللہ کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے، اسی کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔